بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک مرد اور 12 خواتین شامل تھیں۔ راستے میں ڈاکو نے اس قافلے پر حملہ کیا اور بزرگ نے ڈاکوؤں سے درخواست کی کہ آپ عورتوں کے تمام زیورات لے لیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ لے لیں، لیکن عورتوں کی عزت پر حملہ نہ کریں۔ ڈاکو نے تمام خواتین کے زیورات لے لیے اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ایک ہیرے کا لاکڑ اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا۔ اس کی بیٹی ایک شادی کی تقریب میں وہ لاکڑ پہن کر گئی تو وہاں پر مولانا صاحب کے دور کے رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی تھی اور مولانا کو اس شادی میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ خط میں یہ بات لکھی گئی کہ آپ میں فیملی اس شادی میں شریک ہوں۔ مولانا صاحب نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ میرا قریبی دوست ہے، ہماری شادی میں پورے خاندان نے شرکت کی تھی۔ گو کہ فاصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے شادی میں شرکت کی۔ اب میرے دوست کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور اس نے ہمیں دعوت دی ہے اور پوری فیملی کو اس شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ سفر بہت طویل ہے اور ہمیں 2 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اب میں یہ تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں پوری فیملی کو شادی میں لے جاؤں؟ بیوی نے مولانا صاحب سے کہا کہ اگر آپ اس کو دوست سمجھتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے بھائی کی شادی میں شرکت کرنی چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انشاءاللہ 2 دن میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ مولانا صاحب نے ضروری سامان پیک کیا اور پھر کہا کہ کل صبح انشاءاللہ ہم سفر پر نکلیں گے۔ صبح ہوئی تو مولانا صاحب نے ایک بیل گاڑی پر خواتین کو بٹھایا جس میں بچے بھی شامل تھے اور ایک قافلے کے لیڈر کے طور پر اس سفر کا آغاز کیا۔ 2 دن بعد مولانا صاحب اپنے دوست کے گاؤں میں پہنچے۔ مولانا صاحب کے دوست نے اس کا بھرپور استقبال کیا۔ مولانا صاحب نے شادی کی تقریب میں شرکت کی۔ 2 دن تک وہ اس دوست کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرے۔ مولانا کے دوست نے اس کی خوب مہمان نوازی کی۔ 2 دن کے بعد مولانا صاحب نے اپنے دوست سے اجازت چاہی اور واپسی کی راہ لی۔ اس کے دوست نے مولانا صاحب سے درخواست کی کہ مزید دن بھی میرے پاس رہ لیجئے کیونکہ سفر کافی لمبا ہے اور آپ بار بار تو ہمارے پاس آتے نہیں، یہی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا ہاں چکر لگ جاتا ہے۔ مگر مولانا صاحب نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں ہر حال میں واپس گھر پہنچنا ہے۔ مولانا صاحب واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ واپسی کے دوران پہلے تو سفر بہت خوشگوار تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسا واقعہ ہوا جس کی مولانا صاحب کو امید نہیں تھی۔ مولانا کی فیملی جب ایک صحرا سے گزری تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ ان کے سامنے آیا۔ ڈاکوؤں کو دیکھتے ہی خواتین نے چیخ و پکار شروع کر دی، بچے بھی خوفزدہ ہو گیا تو مولانا نے انہیں صبر کی تلقین کی اور کہا کہ اللہ سب بہتر کرے گا، اس پر بھروسہ رکھو۔ ڈاکوؤں کا گروہ مولانا کے قریب آیا، اس کے بعد ایک آگے اور باقی ڈاکو اس کے پیچھے تھے۔ ڈاکو نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو مولانا حیران ہو گئے، یہ شمشیر ڈاکو تھا جو کہ بہت خطرناک اور شراب کے نشے میں دھت رہنے والا انسان تھا۔ اس ڈاکو کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس نے ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور یہ ایک ایسا ڈاکو تھا جو کبھی بھی بدکاری سے باز آتا بھی نہیں تھا۔ دور دور تک اس کی بدکاریوں کے قصے مشہور تھے اور لوگ کسی برے انسان کی مثال شمشیر ڈاکو کے نام سے ہی دیتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ڈاکو کچھ کہتا، مولانا نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سردار، ہم بہت عزت دار اور سادہ لوگ ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑی دولت عورتوں کی عزت ہے۔ خدا را آپ ان کے تمام زیورات لے لیجئے مگر ان کی عزت پر ہاتھ مت ڈالیے، یہ اس خاندان کی عورتیں ہیں جن کو آج تک کسی اجنبی شخص نے چھوا تک نہیں۔ خدا را ہمارے ساتھ ناانصافی سے بچیے، ہم آپ کو تمام زیورات اور جتنے بھی پیسے ہیں دے دیں گے۔ ڈاکو شاید اس وقت کسی نشے میں نہیں تھا یا پھر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ عورتوں کو ہاتھ تک نہیں لگانا اور پھر اس بزرگ سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر مولانا صاحب آپ اپنی خواتین کے تمام زیور اتار کر ایک کپڑے میں ڈالیے اور پھر ان زیورات کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اگر آپ ہمارے کہنے پر عمل کریں گے تو پھر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی کسی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے گا۔ مولانا صاحب نے جلدی سے اپنی بیوی، بہنوں اور بیٹیوں کے زیورات اتارے، جو کچھ ان کے پاس تھا سب ایک کپڑے میں ڈالا اور اس کے بعد وہ کپڑے کی گٹھڑی بنا کر سردار کی خدمت میں پیش کی۔
شمشیر ڈاکو نے وہ گٹھلی دیکھی، زیورات چیک کیا اور اس کے بعد قافلے کو آگے جانے کی اجازت دی۔ ابھی آدھے کلومیٹر کا فاصلہ طے ہی ہوا تھا کہ مولانا کی ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ میں نے جان بوجھ کر ایسی حرکت نہیں کی، لیکن مجھے اس خوف میں یہ بات بھول گئی کہ میرے سونے کی انگوٹھی انگلی میں ہی رہ گئی اور میں نے اس بات پر دھیان نہ دیا۔ مولانا صاحب نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے کہا کہ بیٹا میں ان سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ تمام سارے زیورات ان کو واپس کروں گا۔ اب میں اپنے وعدے کو توڑ نہیں سکتا اور میں یہ انگوٹھی بھی ان کو واپس کروں گا۔ مولانا صاحب واپس لوٹے اور پھر تھوڑی دیر بعد شمشیر ڈاکو نے دور سے دیکھا کہ مولانا صاحب کا وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ جب وہ قریب ہے تو شمشیر نے مولانا صاحب سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی خواتین کے تمام زیورات تمہارے حوالے کروں گا، مگر انجانے میں میری بیٹی کی یہ انگوٹھی ادھر ہی رہ گئی۔ چونکہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کر چکا تھا اس لیے میں وعدے کا پابند رہوں گا اور سارے زیورات آپ کو واپس کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ یہ لیجیے انگوٹھی۔ شمشیر ڈاکو نے جب مولانا صاحب کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور جو چیز وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا وہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کو اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ کوئی شخص اپنے وعدے کا اس قدر پاس کر سکتا ہے اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شمشیر ڈاکو نے مولانا سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں آئے؟ آپ آسانی سے یہ انگوٹھی لے جا سکتے تھے۔ مولانا صاحب نے فرمایا کہ وعدہ خلافی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ میں اپنے اللہ سے بہت ڈرتا ہوں۔ وعدہ خلافی کرنے والا منافقین میں شامل ہے اور منافق جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا۔ شمشیر ڈاکو نے جب یہ سنا تو وہ کانپنے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ ایک مولانا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے خود ہی اپنی ذاتی چیز ایک ڈاکو کو دے رہا ہے تو میری زندگی پر تو لعنت ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے میں خدا کی مخلوق کو لوٹ رہا ہوں، ان کا رزق حلال سے کمایا ہوا مال ہڑپ کر رہا ہوں۔ شمشیر ڈاکو نے مولانا کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی شکریہ، اس چھوٹی سی عمر میں تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اس نے مولانا کا سارا سامان واپس کر دیا اور اس کے علاوہ باقی لوٹے گئے کافروں کا سامان بھی واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ شمشیر ڈاکو کے نائب نے کہا کہ سردار آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے یہ پیشہ چھوڑ دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں ایک تو کسی کو لوٹنا اور ڈاکہ مارنے کے علاوہ کوئی کام آتا ہی نہیں۔ شمشیر نے اپنے نائب سے کہا کہ عقل کے ناخن لو، تجھے معلوم ہے کہ ہماری لوگوں میں کیا عزت ہے؟ پچھلی دفعہ ہم نے جس قافلے کو لوٹا تھا تو لوٹے ہوئے مال سے مجھے ایک ہیرے کا لاکڑ مجھے بہت پسند آیا تھا، میں نے وہ لاکڑ اپنی بیٹی کو دیا۔ بیٹی کسی کی شادی کی تقریب میں وہ لاکڑ پہن کر گئی تو لوگ میری بیٹی کا مذاق بنانے لگے۔ حالانکہ شادی کی تقریب میں میری بیٹی کے کپڑے اور زیورات سب سے اچھے تھے، وہ سب سے نمایاں لگ رہی تھی، مگر اس کے باوجود تمام لوگ میری بیٹی کا مذاق اڑاتے تھے اور نفرت کی نظر سے اسے دیکھتے تھے۔ طنزیہ الفاظ میں یہ کہتے تھے کہ باپ لوگوں کو لوٹتا اور بیٹی بن سنور کر لوٹے ہوئے مال زیب تن کر کے بے شرموں کی طرح پھرتی ہے۔ شادی سے واپس جب میری بیٹی گھر آئی تو وہ رونے لگی اور اس نے مجھے ساری داستان سنائی۔ میں نے اس دن سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس پیشے کو چھوڑ دوں گا، مگر تم لوگوں کے ساتھ پر میں نے اس پیشے کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن اب میں مزید ایسا نہیں کر سکتا۔ تم لوگ آج سے آزاد ہو اور اپنے اپنے گھروں میں جا سکتے ہو۔ شمشیر کے ساتھ میں نے اپنے سردار کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے گھروں واپس چلے گئے۔ سب نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ہم رزق حلال کمانے کی کوشش کریں گے اور زندگی میں کبھی کسی کا مال نہیں لوٹیں گے۔ مولانا صاحب بہت خوش تھے کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں نے غلط راستہ چھوڑا اور ایک اچھے راستے پر آئے۔ اپنی بری صحبت اور بری زندگی کو خیر بات کہا اور اسے اس بات کی بھی بہت خوشی تھی کہ میرے زیورات واپس آ گئے ہیں۔ ان سے زیورات میں مولانا صاحب کی بیوی کا قیمتی لاکڑ بھی موجود تھا جو کہ بہت قیمتی تھا اور پورے علاقے میں ایسا لاکڑ نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد مولانا کا بچپن کا دوست حکیم شاکر علی اس سے ملنے آیا۔ مولانا کو اپنے دوست کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ مولانا نے اپنے دوست کے لیے بکرا ذبح کیا اور اس کی خوب اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی۔
حکیم صاحب نے ایک رات مولانا کے ہاں اس کی بیٹھک پر قیام کیا۔ صبح ہوئی تو حکیم صاحب نے مولانا سے اجازت چاہی اور پھر واپسی کی راہ لی۔ حکیم صاحب کے جانے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مولانا کو پریشان کر دیا۔ مولانا کی بیوی چیختی چلاتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ میرا وہ قیمتی لاکڑ غائب ہے، میں کب سے تلاش کر رہی ہوں لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اگر مجھے وہ لاکڑ نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ آپ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جب اس ڈاکو نے یہ لاکڑ مجھ سے چھینا تھا تو میری طبیعت کتنی خراب ہو چکی تھی، مگر لاکڑ کے واپس آنے کی خوشی مجھے ہضم نہ ہو سکی۔ ہو نہ ہو آپ کے اسی بچپن کے دوست نے میرا وہ لاکڑ چرایا ہے۔ مولانا صاحب نے بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ عقل کے ناخن کیسی باتیں کر رہی ہو، کیا تم حکیم صاحب سے واقف نہیں ہو؟ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہمارے گھر واپس آئے، اس سے پہلے وہ کئی بار ہمارے گھر آ چکے ہیں، میں بھی ان کے گھر مہمان رہ چکا ہوں، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بیوی نے اصرار جاری رکھا اور مولانا صاحب سے کہا کہ اپنے دوست کے پاس جاؤ اور میرا وہ لاکڑ لے کر واپس آؤ۔ مولانا اپنی بیوی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، جس بات کی کوئی حقیقت نہیں اس بات کو تم اتنی پیچیدہ کر رہی ہو۔ بیوی نے مولانا صاحب کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات پر عمل نہ کیا تو میں بچوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلی جاؤں گی، آپ کو ابھی اور اسی وقت اپنے دوست کے گھر جانا ہوگا۔ مولانا صاحب نے اپنی بیوی کو دوبارہ سمجھایا تو بیوی نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، فوراً سامان پیک کیا، بچوں کو ساتھ لے کر میکے جانے لگی۔ مولانا نے بیوی کو بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے مولانا کی ایک بات بھی نہ سنی۔ مولانا صاحب نے جب اپنا گھر ٹوٹتا ہوا دیکھا تو مجبور ہو گئے اور اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ تم واپس گھر جاؤ، میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں۔ میں یہ وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں لاکڑ کے ساتھ واپس آؤں گا، لیکن میں اس سے بات ضرور کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ آپ ایک دفعہ جائیں، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اسی سے لاکڑ برآمد ہوگا۔ مولانا صاحب اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب مولانا صاحب حکیم صاحب کے گھر پہنچے تو حکیم صاحب اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ حکیم شاکر علی اپنے دوست سے بغل گیر ہوئے اور کہا کہ خیریت تو ہے نا؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تم اتنی جلدی مجھے ملنے آؤ۔ مولانا صاحب نے اپنے دوست سے کہا کہ یار میری بات کا برا مت ماننا، میں بڑا مجبور ہوں اور اپنے بیوی اور بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا تب ہی تمہارے پاس آیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ یار کھل کر بات کرو، کیا بات ہے؟ کیوں اشارے شروع میں بات کر رہے ہو؟ مولانا صاحب نے حکیم صاحب سے کہا کہ یار جس رات تم نے ہمارے گھر قیام کیا اور جس صبح تم واپس آئے عین اسی وقت میری بیوی کا لاکڑ بھی غائب ہو گیا۔ ہم نے گھر میں بہت تلاش کیا لیکن وہ لاکڑ نہیں ملا۔ 2 دن پہلے ڈاکو نے ہمیں لوٹا تھا تو میں نے لوٹا ہوا سامان بیٹھک کی الماری میں رکھ لیا تھا تاکہ سامان ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ اب سامان کو چیک کیا تو اس میں وہ لاکڑ نہیں ہے۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ تم نے وہ لاکڑ کہیں دیکھا تو نہیں، یا وہ تم اپنے ساتھ تو نہیں لے آئے؟ مجھے بتانا بھول گئے ہو؟ بس اسی بات کی تصدیق کرنے کے لیے میں تمہارے پاس حاضر ہوا ہوں۔ میری نیت پر شک نہ کرنا بھائی، لیکن میں بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ حکیم صاحب نے جب اپنے دوست کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مسکرانے لگا اور کہا کہ یار بھابی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں اور اس نے کوئی غلط بات نہیں کی، دراصل وہ لاکڑ میں ہی لے آیا تھا، مگر تجھے بتانا بھول گیا تھا، یہ جو میں نے نیا دواخانہ کھولا ہے اس کے لیے مجھے پیسوں کی اشیاء ضرورت تھی، آپ کا وہ لاکڑ بیچ کر میں نے دواخانے کی بنیاد رکھی، مجھے معاف کر دینا کہ تجھے بتائے بغیر میں وہ لاکڑ لے آیا اور سونار کے ہاں فروخت کر دیا، مگر تم فکر مت کرو، میں اگلے ہفتے ویسا ہی لاکڑ سونار سے بنوا کر تمہارے پاس واپس آؤں گا۔ اگر تم چاہو تو میں اس لاکڑ سے کے بدلے تمہیں پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں کسی سے بھی قرض لے کر وہ پیسے ابھی بھی تمہیں واپس دینے کو تیار ہوں۔ مولانا نے جب اپنے دوست کی یہ بات سنی تو حیران ہوئے اور دل میں سوچنے لگے کہ بیوی کا شک تو ٹھیک تھا اور میں ہی غلط تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، اس نے اپنے دوست سے کہا کہ نہیں، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، بس اگلے ہفتے ویسے لاکڑ بنوا کر میرے پاس آنا تاکہ میری بیوی کو چین آ جائے۔ مولانا صاحب واپس گھر آئے تو بیوی کو سارا ماجرا بتایا۔ بیوی نے کہا دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ تمہارا دوست ہی وہ لاکڑ لے گیا ہے، تم نے میری بات کا یقین نہ کیا، لیکن حقیقت وہی نکلی جو میں کہتی تھی۔ مولانا صاحب کے پاس اپنی بیوی کو جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہ تھے، وہ خاموشی سے بیوی کی جلی کٹی باتیں سنتا رہا۔ خیر اس نے بیوی کو تسلی دی کہ اگلے ہفتے حکیم صاحب
ویسا ہی لاکڑ بنوا کر ہمیں واپس کر دیں گے۔ ایک ہفتے بعد حکیم صاحب مولانا صاحب کے گھر آئے اور وعدے کے مطابق اتنے ہی وزن کا لاکڑ بنوا کر مولانا صاحب کے حوالے کیا۔ مولانا کی بیوی نے جب لاکڑ دیکھا تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ وہ ہو بہو ویسا ہی لاکڑ تھا جو اس کا گم ہوا تھا۔ حکیم صاحب نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور پھر وہ واپس اپنے گھر لوٹ آیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مولانا کی بیوی کو گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ صفائی کے دوران گھر کے کسی کونے میں اسے اپنا گمشدہ لاکڑ مل گیا۔ وہی لاکڑ دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس نے صندوق میں سے وہ لاکڑ نکالا جو حکیم نے اسے دیا تھا اور پھر دونوں لاکڑوں کو ایک ساتھ رکھا تو حیران ہوئی، دونوں ایک جیسے اور ایک ہی قسم کے تھے۔ بیوی نے مولانا صاحب کو آواز دی اور کہا کہ میرا لاکڑ تو مجھے واپس مل گیا ہے۔ اگر یہ لاکڑ میرا ہے تو حکیم صاحب نے کون سا لاکڑ چرایا تھا؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ وہ دونوں میاں بیوی حکیم صاحب کے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں لاکڑ حکیم صاحب کے سامنے رکھے اور کہا کہ حکیم صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ میری بیوی کا لاکڑ تو ہمارے گھر میں ہی تھا اور وہ گم نہیں ہوا تھا، تو آپ نے خواہ مخواہ چوری کا اقرار کیوں کیا؟ حکیم صاحب نے مسکرا کر کہا کہ یار تو جانتا ہے کہ تو میرا بچپن کا دوست ہے جو بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب تم میرے پاس آیا تھا اور لاکڑ کے گم ہونے کے بارے میں بتایا تو میں بھی حیران ہوا تھا۔ اب اگر میں اس وقت کہتا کہ مجھے تو اس لاکڑ کے بارے میں معلوم نہیں تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہارے دل میں شک جگہ بنا کر بیٹھ ہی نہ جائے، اور یہ شک ہی ہوتا ہے جو دوستی کو دیمک کی طرح چاٹ دیتا ہے اور دوستی ختم کر دیتا ہے۔ میں نے ایک لاکڑ کی قربانی دے کر اپنی اس دوستی کو بچا لیا۔ اب تو تجھے اپنا وہ گمشدہ لاکڑ مل گیا، لیکن وہ اگر نہ ملتا تو ساری زندگی تمہارے دل میں میرے خلاف شک رہتا کہ شاید میرے دوست نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور لاکڑ اٹھا لیا تھا۔ یہ سن کر مولانا صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے دوست کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے دوست مجھے معاف کر دینا، میں تو اپنی بیوی کی وجہ سے مجبور تھا۔ مولانا کی بیوی نے بھی حکیم صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ پر شک کیا اور میں غلط تھی۔ حکیم صاحب دل کے بہت بڑے تھے، اس نے دونوں کو معاف کر دیا اور مولانا صاحب کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے کہا کہ یار میری ایک بات یاد رکھنا، موتی ہم دونوں کو الگ کر سکتی ہے اور نہ زندگی میں تجھ سے دور نہیں رہ سکتا اور اپنی دوستی کو ختم نہیں کر سکتا، اور ہوا بھی ویسا ہی جیسے کہ حکیم صاحب نے کہا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ ایک دوسرے کے پہلے سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ آج بھی مولانا صاحب اپنے بچوں کو اپنے اس دوست کی کہانی سناتے ہیں تاکہ ان کے بچے یہ جان سکیں کہ اچھے دوست رشتہ داروں سے اور حتیٰ کہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں۔